السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ چہل ربنا کورس کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم 40 قرآنی دعاؤں میں سے پہلی دعا پڑھیں گے۔ 40 قرآنی دعائیں وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتلائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مکمل اور کامل دعائیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ہمیں مزید اپنی طرف سے کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک طرح سے جو ہماری ضرورت ہے، جو انسان کی سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، جو اس کی مراد ہے دنیا کی، آخرت کی، اس سب کا سب مجموعہ اللہ تعالیٰ نے ان 40 قرآنی دعاؤں میں بیان کر دیا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ کورس ہم نے مناسبت سے شروع کیا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ 40 قرآنی دعائیں یاد کریں اور ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد، ان ساری دعاؤں کو یاد کرنے اور پڑھنے کے بعد مزید کسی دعا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو دعا شروع کرتے ہیں۔ دعا نمبر 1، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کیجئے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، حسن یعنی بھلائی، دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کیجئے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنتاً، آخرت میں بھی بھلائی عطا کیجئے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے ذیل میں کچھ پوائنٹس آتے ہیں، کچھ اہم باتیں اس دعا کے متعلق، انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو یا اچھی بیوی وغیرہ، یعنی دنیا کے اندر جس چیز کو بھی ہم اچھا سمجھتے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر ہر اعتبار سے، ہماری دل کی کیفیات سے، ہماری خواہشات کے اعتبار سے، ہم اگر اس چیز کو اچھا اور نعمت کے طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اگر کسی کو مل گئی تو اس کو تو نعمت ہی مل گئی، جس کو ہم نعمت شمار کرتے ہوں، ہر وہ چیز بھلائی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائے جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور وہ نعمت ایسی ہو کہ جس میں کوئی ضرر نہ ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو۔ تو اس کے اندر آخرت میں بھی بھلائی ہو، دنیا میں بھی بھلائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخرت کی بھلائی نعمت کبریٰ ہے، یعنی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی رضا الہی، دخول جنت، جہنم سے نجات، اور خوف اور پریشانی کا ختم ہونا۔ یہ ساری چیزیں اتنی بڑی نعمت ہیں جس کو اگر ہم اس دعا کے اندر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے رہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نعمت سے، کہ وہ ہمیں آخرت میں یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر آخرت کی بھلائی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان ساری نعمتوں کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور دخول جنت، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو جنت میں داخلہ ہمارے لیے ہوگا۔ جہنم سے نجات، یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نعمت ہے، جہنم سے بچ جانا، اور خوف اور پریشانی کا ختم ہونا، یعنی قیامت میں جو ہمارے اوپر خوف طاری ہوگا، ہر ایک انسان پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ تو وہ خوف کا طاری ہونا، پریشان ہونا، قیامت کی سختی ہوگی، حساب و کتاب کی سختی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے تو بھلائی مانگی ہے، سکون مانگا ہے، رحمت مانگی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ، اس دعا میں حسنہ سے مراد نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی بھلائیاں چاہیے، آخرت میں بھی بھلائیاں چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ساری نعمتیں جس میں انسان سکون اور لذت محسوس کرے۔
رہنے سے مراد پوری امت مسلمہ کی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ربنا سے مراد پوری امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھنا ہے، یعنی ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور تمام امت محمدیہ کے لیے بھی دعا مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ دعائے مبارکہ میں دنیا سے طلب دنیا مراد نہیں ہے، مقصود صرف بھلائی ہے، یعنی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو اپنے لیے آسانیاں مانگیں، رحمتیں مانگیں، نعمتیں مانگیں۔ یہاں پر دنیا مانگنا مراد نہیں ہے کہ مجھے بہت ساری نعمتیں مل جائیں، دنیاوی نعمتیں نہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس مال و دولت کم ہو لیکن اس کم کے ساتھ بھی سکون ہو تاکہ نعمت والی فیلنگز آئیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تذکرہ دنیا اور آخرت دعا میں تذکرہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، لیکن مقصود اصل آخرت ہے، یعنی ہماری جو اصل آخری پناہ گاہ ہے وہ تو آخرت ہی ہے۔ اس وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی میں آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو اس دعا کے اندر اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پوائنٹس، ترجمہ اور دعا اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور پھر سبق گروپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا لنک، اور اس کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔